ایک سوال کیا گیا ہے کہ مجھے خواب میں مردے دکھائی دیتے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے آپ بتانا۔ بعض لوگوں کو مردے خواب میں دکھائی دیتے ہیں، کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدین خواب میں آتے ہیں، کسی کے دادا، کسی کے نانا، اسی طریقے سے کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ اس کو خواب میں دکھتا ہے۔ تو مختلف طریقے سے مختلف اعتبار سے مردے خواب میں دکھتے ہیں۔ کسی کو مردے خواب میں دکھتے ہیں اچھی حالت میں دکھتے ہیں، جنتوں میں دکھتے ہیں، نعمتوں میں دکھتے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی، بڑے ہی عیش و آرام میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور کسی کو مردے دکھائی دیتے ہیں تو وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو دونوں طریقے سے مختلف اعتبار سے مردے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر مردہ آپ کو اچھی حالت میں دکھے، نعمتوں میں دکھے، جنت میں دکھے، خوش ہو اور کسی طرح کی کوئی تکلیف اس کو نہ ہو، تو پھر اس میں تو کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کا مردہ ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے والدین ہیں، دادا ہے، دادی ہیں، یا آپ کے جو بھی دوست ہیں، دوست و احباب ہیں، فرینڈ ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا ہے اور وہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، قبر میں چین و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ اور اگر کسی کو مردے تکلیف میں دکھیں، کسی طرح کی پریشانی میں دکھیں اور مصیبت میں یا کسی طرح کے عذاب میں دکھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے مردے ہیں، جو آپ کے دوست و احباب ہیں، جو والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہیں، جو بھی آپ کو پریشانی میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایصال ثواب چاہتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر بخشیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات کریں۔ وہ اس کے متمنی ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے کوئی گھر والے آپ کو کسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں دکھیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر مردے آپ کو خواب میں نہ دکھیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست و احباب، کہ ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہر مردہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے یار دوست، اس کے ملنے جلنے والے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کریں، جس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی عذاب یا تکلیف ہوتی ہے تو اس ایصال ثواب کی وجہ سے، اس دعائے مغفرت کی وجہ سے اور اس استغفار کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو دنیا سے اس کا رشتہ اور ناطہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بس 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ صدقہ جاریہ، جو وہ اپنی زندگی کے اندر صدقہ کر کے گیا ہے، اس صدقے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی مدرسہ بنوا گیا، کوئی ایسا کام اپنی زندگی کے اندر کر گیا کہ بعد کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک اس کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر فرمایا اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ نیک اولاد جو بھی نیک کام کرے گی تو اس نیک کام کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اولاد اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخشے گی، کوئی صدقہ خیرات کرے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے درجات کی ترقی کے لیے دعا کرے گی، تو ان تمام چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او علم ینتفع بہ، کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کوئی اپنے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کر گیا، ایسے شاگرد تیار کر گیا، ایسے لوگوں کی جماعت کو وہ تیار کر کے اپنی زندگی کے اندر گیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال مرنے والا کسی بھی حالت میں ہو، اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، اگر آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، اور وہ یہ چاہتا بھی ہے اپنے گھر والوں سے، ملنے جلنے والوں سے، کہ اس کے لیے لوگ ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، قرآن کریم پڑھ کر بخشیں۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اب دنیا سے تو اس کا رشتہ ناطہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کے نام اعمال میں تو کسی طرح کا کوئی اضافہ وہ خود سے کر نہیں سکتا، لیکن ہاں اگر دوسرے لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے،
تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، یعنی اب تک پوری دنیا میں جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جو جا چکے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سب کے بدلے ہماری ایک نیکی لکھے گا۔ اب میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ اس دعا پر آمین کہنا اور کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی، جو اب تک جا چکے اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ بھی آمین کہیے اور کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔